کچھ لوگوں کو ہنسانا آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر ہمارے مولوی صاحبان کو، علماء کرام کو، یا وہ دیندار طبقہ جن کو دلوں میں خوف خدا اور حیا کی روشنی بھری ہو، انہیں ہنسانا واقعی ایک چیلنج ہے۔ دنیا کی آدھی ہنسی تو جھوٹ، تانے اور دوسروں پر طنز میں چھپی ہے، اور وہ سب ناجائز بلکہ حرام ہے۔ باقی جو ہنسی رہ جاتی ہے نا، وہ گانوں میں، فحش باتوں میں، لغویات سے نکلتی ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے لیے دروازہ بند، ٹینک ہے فش۔ اب بتاؤ ہنسائیں کیسے؟ کسی پر بات کرو تو غیبت، کسی کے نقص پر جاؤ تو الزام، الحفیظ والامان۔ ان حالات سے گزرو بھائی، تو ایسے میں اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ سچ بول کر، شائستگی کے دائرے میں رہ کر، کسی کے دل کو ہلکا کر دینا، اس کے لیے ہنسی نہیں، دانائی چاہیے۔ ایسا مزاح پیش کرو جو چہرے پر مسکراہٹ لائے مگر دل میں وقار برقرار رکھے۔ کبھی اپنی اداکاری سے، کبھی معصوم جملوں سے، جیسے دل پشوری یا چہرے سے ناٹک کر لینا۔ تھوڑا سا ماحول ہلکا کرو، بس اتنا کہ ان کے دانت تھوڑے سے نظر آئیں، داڑھی مبارک سینے میں کی طرف ٹکرائے اس سے، اور ہاتھ لبوں کی طرف بڑھیں، تب سمجھو تم نے پہلا لیول کامیڈی کا طے کر لیا ہے۔ بڑا تیکھا کام ہے میاں، ملاؤں کو ہنسانا بہت تیکھا کام ہے۔ یہ مجھ سے پوچھو، یہ ہنسی نہیں، عبادت کا ایک لطیف انداز ہے۔ کامیڈی ایک کھیل ہے وقت اور حیرانگی کا۔ اگر آپ کی لائن وقت سے پہلے نکل گئی تو مزہ ختم، اگر بہت دیر سے بولا تو تاثر ٹھنڈا۔ اصل کمال ہے صحیح وقت پر صحیح الفاظ۔ آج کے سبق میں 3 مزیدار ٹول سیکھیں گے۔ بہت ہو رہی یار، لیکن اگر آپ نے کامیڈی امپرووائزیشن کے لیسن نہیں دیکھا نا میاں، تو پہلے وہ دیکھ لیں۔ میرا نام ہے سر افتخار، چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو، کامیڈی میں ٹائمنگ اور پنچ ڈلیوری بھی سیکھنی ہوتی ہے۔ کامیڈی ٹائمنگ اینڈ پنچ ڈلیوری، یعنی صحیح لمحے پر بولنا، رکنا یا رد عمل دینا تاکہ ہنسی کا اثر 2 گنا ہو جائے۔ کامیڈی ٹائمنگ اینڈ پنچ لائن میں اثر ڈالنے کے لیے پاز فار ایفیکٹ کا ٹول نہایت کارگر ہوتا ہے۔ یعنی کامیڈی میں خاموشی سب سے اونچا قہقہ دیتی ہے۔ جب آپ جلد بولتے بولتے رک جاتے ہیں تو ناظرین اگلی بات کا انتظار کرتے کرتے لٹک جاتے ہیں، اور پھر بوم۔ مثلا کل میں ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا میاں پہلے چپل تو پہن لو، میں نے آج کھانا پکایا، اور فائر بریگیڈ والوں سے دوستی ہو گئی۔ طلبہ، آپ کوئی جملہ بولیں اور بیچ میں اچانک رک کر تھوڑا سا پاز لیں۔ کامیڈی کا پرانا اصول ہے رول آف 3، یعنی پہلی 2 باتیں عام کہنی ہے لیکن تیسری بات غیر متوقع اور مزاحیہ۔ میرے دوست کی 3 خوبیاں ہیں، ایماندار ہے اور محنتی ہے، ساتھ میں فری وائی فائی بھی دے دیتا ہے۔ اس نے آج ورزش کی، ہیلدی کھانا کھایا، اور پھر 2 کلو آئس کریم بھی چٹ کر گیا۔ اب آپ اپنی پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں مگر تیسری کوئی دھماکے دار یا فنی ہو۔ ہنسی لانے کا تیسرا ٹول ہے کنٹراسٹ اینڈ سرپرائز، متضاد اور غیر متوقع بات۔ لوگوں کو ایک چیز ایکسپیکٹ کرنے دیں اور پھر بالکل الٹی مار دیں، یہ ہے اصل ہنسی کا فارمولا۔ مثلا میں بہت بہادر ہوں مگر چھپکلی دیکھتے ہی نا واٹ لگ جاتی ہے، بیڈ کے نیچے گھس جاتا ہوں۔ میں انگلش سیکھنے کے لیے بہت بےتاب ہوں یار، لیکن انگریزی مجھ سے ایسے بھاگتی ہے جیسے نیولا انسان سے۔ طلبہ، اپنی پرسنالٹی کے ایک سیریس کوالٹی بتائیں اور فوراً اس کے ساتھ کوئی الگ سے بات، جو مخالف بات کہہ دیں۔ یاد رکھیں کامیڈی ٹائمنگ ویسے ہی ہے جیسے کرکٹ میں 6 مار دینا، صحیح وقت پر مارا تو پورا میدان گونج اٹھے گا، ورنہ بال ساری سیدھے وکٹ کے پاس، وکٹ کیپر کے پاس۔ اگر یہ باتیں سیکھ لیں تو پریکٹس کریں دوستو، اور دنیا کو ہنساتے رہیں۔ ہاں دوستو، ابھی آپ نے رولز آف 3، پاز اور کنٹراسٹ کے 3 زبردست ٹول سیکھے نا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کامیڈی صرف بولنے سے بنتی ہے تو ذرا رک جائیے۔ یہاں کھیل شروع ہوتا ہے آڈینس ریئیکشن اویئرنس کا۔
کامیڈی صرف بولنے کا نہیں، سننے کا فن بھی ہے. اگر سامعین ابھی تک پچھلے جملے پر ہنس رہے ہیں اور آپ نے اگلا پنچ مار دیا تو سمجھو ہنسی کا جنازہ نکل گیا. لہذا یہ سیکھو کہ کب بولنا ہے اور کب رکنا ہے. خاموش رہ کر قہقوں کو سانس لینے کا آپ تھوڑا سا وقفہ بھی دیں. سیکنڈ تھنگ ہے ریدم اینڈ بیٹ. کامیڈی کا ہر مکالمہ ایک بیٹ رکھتا ہے، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ. زیادہ جلدی بولنا پینک کر دیتا ہے اور بہت سست بولنا نیند پیدا کر دیتا ہے. اصل کمال یہ ہے کہ آپ کا لہجہ ہنسی کی دل کی دھڑکن پر ناچتا رہے. تھرڈ تھنگ ایکسپریشنز اینڈ باڈی لینگویج. پنچ صرف زبان سے نہیں لگتا، چہرے اور جسم سے بھی لگتا ہے. ایک معمولی جملہ اگر چہرے کی حرکت، آنکھوں کے جھپکنے یا جسم کے جھٹکے کے ساتھ دیا جائے تو وہی جملہ بم بن کر گرتا ہے. میں بہت بہادر ہوں، چہرہ سنجیدہ آپ کا، مگر چھپکلی دیکھتے ہی میری موت لگ جاتی ہے یار، میں ڈر لگتا ہے. دیکھ رہے. نمبر 4 پہ آتا ہے کال بیک ٹیکنیک. ایک اور راز کامیڈی کو یادگار بنانے کے لیے پہلے والے مذاق کو بعد میں دوبارہ مارو، یہی کہلاتا ہے کال بیک. یہ سامعین جب پرانی بات پہچان لیتے ہیں تو ہنسی دوگنی ہو جاتی ہے. مثلا ڈاکٹر نے جب کہا چپل پہن لو، اب میں ہمیشہ جوتے پہن کر ہی سوتا ہوں بھائی. یہ دیکھیں اسکرپٹ دماغ کو جھٹکا دو، مس ڈائریکشن کا کمال دیکھو. دوستو کامیڈی میں سب سے بڑا کہا اس وقت پھوٹتا ہے جب دماغ کو دھوکہ دیا جائے. شریفانہ انداز میں. تو آئیے کرتے ہیں ایک چھوٹا سا تجربہ سٹیپ بائی سٹیپ. پہلا جملہ سیدھا، عام اور بھولا بھالا. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب زندگی میں ڈسپلن لاؤں گا. صبح سویرے اٹھوں گا، واک کروں گا، مطالعہ کروں گا. ناظرین متوقع لہجے میں سر ہلا رہے ہیں، اچھی بات کر رہا ہے، اچھی بات کر رہا ہے، ٹریک پہ جا رہا ہے. دوسرا لمحہ ایک دم دماغ کو لٹکاؤ، چہرے پر نرمی لاؤ، لہجے میں سکون ہو. پہلی صبح الارم بجا، میں نے آنکھیں کھولی، تھوڑا سا پاز لو ایفیکٹ کے لیے. اب تیسرا بار کرو، جھٹکا دو، چہرہ اچانک آپ کا شرارتی ہو جائے اور فوراً بند کر دیا تاکہ الارم کی بھی نیند پوری ہو جائے یار. ہنسی کا پہلا دھماکہ. اگلا جھٹکا تسلسل میں ایک نیا موڑ لاؤ. پھر سوچا آج صحت پر توجہ دوں میاں، تو واک کے لیے نکلا. 5 منٹ بعد بیکری کے سامنے رک گیا. میں بولا خود سے بس اب یہاں سے روحانی طاقت حاصل کرتے ہیں. ہنسی کا دوسرا جھٹکا. دماغ کی نا عادت کو ٹوٹنے دو. میں نے وعدہ کیا ہر دن کچھ نیا سیکھوں گا. آج میں نے سیکھا کہ نیند علم سے زیادہ ضروری ہے. فنی تضاد کے ساتھ آخری دھماکہ کیسے دیں؟ میں بہت خوددار انسان ہوں، بس جب سیل لگتی ہے نا تو خودداری بھی 50% آف ہو جاتی ہے. بس دوستو یہی ہے کامیڈی کا مس ڈائریکشن میجک. لوگوں کو سیدھی سڑک دکھاؤ اور آخری موڑ پر دماغ کی گاڑی الٹا دو. قہقہ تب نہیں آتا جب تم ہنستے ہو، قہقہ تب آتا ہے جب ناظر کا دماغ نہ ٹھوکر کھاتا ہے. سچ جو ایموشنل آنےسٹی ہنسائے بھی اور چھوٹے بھی. کامیڈی صرف چالاکی نہیں، یہ ایمانداری کا کھیل ہے. اگر تم جھوٹ بول کر ہنساتے ہو تو لوگ صرف مسکرا دیتے ہیں، لیکن جب تم سچ بول کر ہنساتے ہو تو وہ محسوس کرتے ہیں. اصل کامیڈی وہ ہے جہاں بات ہنسی کے ساتھ دل میں اتر جائے. جیسے کسی نے کہا نا فنی ٹروتھ از فنیئر دین فیک جوکس. دراصل ہنسی تب پیدا ہوتی ہے جب انسان کسی سچائی کو اچانک پہچان لیتا ہے.
وہ سچ جو عام زندگی میں ہم چھپاتے ہیں نا، مگر اسٹیج پر بے خوفی سے کہہ دیتے ہیں. میں روز ارادہ کرتا ہوں کہ آج سے سنجیدہ بنوں گا، پھر آئینے میں خود کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں نہیں بھائی، یہ بندہ سنجیدہ نہیں بن سکتا. یہ جملہ اس لیے وضع ہے کیونکہ اس میں سچ چھپا ہے. ہم سب وہی کرتے ہیں یار، وہی کرتے ہیں. کامیڈی کا اصل کمال یہ نہیں کہ لوگ ہنس پڑیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہنستے ہنستے سوچیں یار یہ تو میری بھی کہانی ہے، دل میں سوچیں گے وہ. تو جب اگلی بار کوئی مزاحیہ لائن لکھو نا، جھوٹ مت گھڑو، اپنے اندر جھانکو. تمہاری روزمرہ کی سچائیاں، تمہاری الجھنیں، تمہاری کمزوریاں، تمہاری مصیبتیں، یہی تمہارا بہترین مزاح بن سکتی ہیں. کامیڈین وہی کامیاب ہوتا ہے جو خود پر ہنسنے کی ہمت رکھتا ہو، کیونکہ جو خود پر ہنس سکتا ہے وہ کسی کو رلائے گا نہیں، بس سب کو انسان بنا دے گا.